ایک نوجوان جوانی کی ابتدا میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے. بھیڑ لگی ہے, غلاموں کا جمگٹا ہے. جوانوں کی عادت ہوتی ہے جو شروعاتی جوانی میں کہیں پر بھیڑ دیکھی تو رک کر کے کیا ہو رہا ہے. اس جوان نے بھی جو مدینے آیا تھا بہت دنوں کے بعد, اور اس کو جلدی گھر جانا تھا کسی کام سے, کیونکہ اس کو چچا کا خوف تھا. دیکھا بھیڑ کاہے کی لگی ہے, تو ان چمکتے چہروں میں ایک بہت زیادہ چمکتا چہرہ تھا. ہاں, اگر اس چہرے کو میں چاند کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا, گلاب کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا, پھول کہوں تو دل نہیں بھرتا, صبح کہوں تو دل نہیں بھرتا, زلفوں کو رات کہوں تو آخرت میں جواب دینے کا تصور دل کو کپ کپی طاری کرتا ہے. پھر اینڈ پر بس اتنا کہہ سکتے ہیں, چہرہ کیا تھا, حقیقت یہی, والضحیٰ کا جلوہ, زلفیں کیا تھی, واللیل, دانت کیا تھے, والنجم, ہاتھ کیا تھے, ید اللہ فوق ایدیہم کے مصداق, اندازے خرام ناز کیا تھا, لا اقسم بہذا البلد, زبان کیا تھی, کن کی کنجی, ہونٹ کیا تھے, گلے قدس کی پتیاں, آنکھیں کیا تھی, رشکے نرگس. اس جوان نے دیکھا, چلے اختصاری سے کام لے لیں, لیکن عشق کی بات آتی ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ اختصار کیا. تو وہ جوان نے دیکھا حضور کو, وہ جوان نے دیکھا اور حضور اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر قرآن کی کوئی آیت نازل نہ بھی ہوتی تو لوگ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوئے. ہاں بس اتنا ہے. کہا کہ حضور کو دیکھا اور کہا کہ کون ہے یہ, کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی وہ جو لوگوں کو ایمان کی دعوت. ہاں مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن چونکہ وہاں مل نہیں سکتے, یہ کلمہ پڑھے اور دیکھتے ہی نکل, ملے نہیں, بھیڑ تھی غلاموں کی, ان کو جلدی تھی, نکل گئے. گھر گئے, بڑی سادگی سے چچا کو بتایا. چچا نے کہا اچھا تو مرتد ہو کے آیا, تو بے دین ہو کے آیا. اب وہ عرب کے جاہل لوگ, جہالت کا دور, اتنا مارا کہ مارتے مارتے خود تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے. تو عبداللہ کہتے تھے چچا میں سب چھوڑ سکتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ وہ ذات ہی ایسی کہ چھوڑی نہیں جا سکتی. بس آپ سے کہتا ہوں اپنی نسلوں کو یہ پلا دو, اپنی نسلوں کو بتا دو میرا آقا کیا ہے. تو بہرحال عبداللہ چچا کے پاس آئے, کہا چچا ایک بات کہنی ہے. کہا کیا؟ میرے آقا سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے, میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جا, لیکن ایک شرط ہے. چچا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو جس گھر میں رہتا ہے وہ تیرا نہیں ہے, میرا ہے, کیونکہ تیرا باپ مر گیا تھا تیرے بچپن میں, کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا, تجھے بھی پالا, تیری ماں کو بھی پالا, وہ گھر میرا ہے. ایک بار اگر ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے جائے گا نا, دوبارہ میرے گھر میں مت آنا, یہ میری شرط ہے. چچا کو ایسا لگا کہ یہ دھمکی دوں گا تو یہ نکلے گا نہیں, لیکن عشق والوں کی بات ہی جدا ہے. بغیر توقف کے کہا مجھے منظور ہے, چھوڑ دیں گے گھر آپ کا, نہیں آئیں گے واپس نہیں آؤں گا چچا. ٹھیک ہے. اب چچا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو میں فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. فوراً اس نے پیترا بدلا, کہا لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے, جو تیرے پاس مال ہے نا جو جمع کر کے رکھا ہے وہ مال بھی میرا ہے, مال چھوڑ کے جانا پڑے گا. چچا یہ بھی منظور ہے. اب اس نے سوچا میں تو مکمل ناکام ہوا, تو تیسری اتنی سخت بات رکھی, اگر کتاب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم بول ہی نہیں پاتے. اس نے کہا یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہیں نا, یہ کپڑے بھی میرے لائے ہوئے, تجھے معلوم ہے؟ کہا یہ کپڑے بھی اتار دے اگر ان سے مل کے جانا ہے تو. چچا یہ بھی منظور ہے, تیرے کپڑے اتار کر کے اگر ان سے ملنا نصیب ہوتا ہے تو سودا سستا ہے. انہوں نے کپڑے اتار کے دے دیے. اپنے ستر کو چھپایا, روتے ہوئے ماں کے پاس آئے. ماں سے کہا ماں میرے چچا نے کپڑے بھی چھین لیے, مجھے کپڑے دے دو. ماں نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے تیری ماں بیوہ ہے, کچھ نہیں دے سکتی تیری ماں تجھے, البتہ محبت ہے نا بیٹے سے. میرے پاس 2 دوپٹے ہیں میرے, جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی لینے نہیں دے گا. حضرت عبداللہ ماں کے 2 دوپٹے لیتے ہیں, ایک نیچے کو لپیٹتے ہیں, ایک اوپر کو ڈالتے ہیں, اور پیدل مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں.
یہ تھے عاشق لوگ، عشق والوں کا یہ مزاج تھا۔ انہوں نے ماں چھوڑی، چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، ہم گانا نہیں چھوڑ سکتے، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم چہرے پہ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم عاشق رسول۔ عورتیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی، یہ عاشق رسول لوگ ہیں۔ عاشق تو وہ قبر میں سو گئے جن کے نام سے زمانہ لرزتا تھا، نکل گئے۔ اب سنو، رستے میں خیال آیا، عبداللہ بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ تو نے سب چھوڑ دیا، تیری تو کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرا بنے گا کیا؟ تو رہے گا کہاں؟ کون تیرا پرسان حال ہوگا؟ کوئی ملاقات نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اور تو نے ان کے لیے سب چھوڑ دیا۔ وسوسہ آیا، فوراً جھڑک دیا، چھوڑ، بھیک مانگنا پڑے مانگ لوں گا، لیکن وہ نہ پہچانے تو ان کی مرضی ہے۔ ہم نے تو عشق کیا ہے، ہم تو کرتے رہے، وہ نہ پہچانے یار کی مرضی، ہم نے تو وفا کیا، کرتے رہیں گے، جتنے صدمے جھیلنے پڑیں گے جھیل لیں گے، لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے، بس عشق جو ہو گیا۔ یہ سوچ رہے تھے۔ اب اتنی ٹھنڈی کا موسم، دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی، تو سردی نے بے چین کیا۔ اب مدینہ منورہ میں اس وقت یہ داخل ہوئے عبداللہ جب آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی، سب کے دروازے بند، بھوک لگی ہے، ماں کا دوپٹہ اوڑے ہوئے، کوئی موٹا لباس نہیں، کچھ کپڑا نہیں، کچھ نہیں۔ دل میں خیال ہے جاؤں کہاں، سب کے دروازے تو بند ہوں گے، کوئی دروازہ تھوڑی میرے لیے کھول کے بیٹھے گا۔ پھر سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے، مسجد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، چلو وہیں چل کے کونے میں کہیں دبک کر بیٹھ جائیں گے، کچھ راحت ہوگی۔ جیسے عبداللہ مسجد میں داخل ہوئے نا، تو ایک شخص پہلے سے وہاں موجود تھا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، آپ عبداللہ ہو؟ آپ عبداللہ ہو؟ ہاں، لیکن آپ کون ہو اور مجھے کیسے میرا نام جانتے ہو؟ کہا میں بلال ہوں، میں بلال ہوں۔ آج جب آقا عشاء کی نماز پڑھا کر جانے لگے تو مجھ سے کہا بلال میرا ایک غلام ہے جو میرے عشق میں اپنی ماں کو، اپنی چچا کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ماں کا دوپٹہ اوڑھ کر کے آ رہا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، وہ جب آئے گا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا۔ یہ ہے میرے آقا، یہ میرے جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے، لیکن سب سے بڑے تھے اور سب سے بڑے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، ساری بڑائی ان کے قدموں پہ ڈھیر ہے، جبریل کا سر ان کے قدموں میں، وہ لامکا کے مکی ہے، لیکن کون کہاں قربانی دے رہا ہے، کس کو چھوڑ رہا ہے، کیسے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، سب پتہ ہے۔ اور یہ نہیں کہا فلاں سے لا کر دے دینا، فلاں سے لا کے دے دینا، اپنا کمبل دے گئے، اس سے برداشت نہیں ہوگی، مدینے کی سردی، اس سے برداشت نہیں ہوگی، یہ میرا کمبل دے دینا۔ عبداللہ کی تو عجیب حالت ہوگی، میں تو سوچ رہا تھا کبھی ملے نہیں، پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، میں تو آیا بھی نہیں تھا، میرے لیے سردی کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں، اب وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے تو کمبل لوڑی حضور کا، وہ مشک کی خوشبو کے مزے لے رہا، ہائے ہائے کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی، حضور کا کمبل۔ کہا کہ میں انتظار میں تھا، بلال نے اذان پڑھی، لوگ آتے رہے، المختصر یہ کہ سب آ چکے، میں سوچتا تھا یہ ہیں، لیکن کوئی وہ نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا نا۔ پھر وہ حجرے سے نکلے، سیدھے مصلی پر آئے، نماز پڑھا رہے تھے، میں نماز کی حالت میں بھی ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب میرے دل کا معاملہ زیر و زبر تھا، وہ میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ میں ہی ہوں جو ماں کو اور چچا کو، وطن کو اور کپڑوں کو سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے بات کروں گا۔ تو نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے، سب پہ نظر ڈالی اور میرا نام لے کے کہا عبداللہ خیریت تو ہے نا، کیسے آئے؟ میری آنکھ میں آنسو تھے۔ پھر حضور نے کہا اب یہی رہو، چچا نے گھر سے نکال دیا، یہی رہو، تمہارا گھر یہی ہے، یہی رہنا۔ اور پھر عبداللہ کہتے میں رہنے لگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے بہت ناز اٹھایا، ایسا جیسے باپ کسی اکلوتے بچے کا ناز اٹھاتا ہے، ویسے حضور میرے ناز اٹھاتے۔
ایک دن میں نے مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے. توجہ کرنا, عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر مجھے خوب ڈانٹا. اب ڈانٹا تو چونکہ مدینہ شریف آنے کے بعد پہلی بار ڈانٹ کسی کی پڑی تھی, میرے تو ناز ہی سب اٹھا رہے تھے. فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹ دیا تو میں نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا, اگر حضور کا سامنا کیا تو میں رو پڑوں گا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو میں ایک ستون کے پیچھے جا کے چھپ گیا. آج حضور خطبہ دیں گے تو حضور کو نہیں دیکھوں گا. لیکن جیسے ہی چھپا حضور نے خطبہ شروع کیا تو قرار نہیں تھا. ان کو دیکھنے کے لیے تو یہاں تک آیا تھا, سب چھوڑ چھاڑ کے آج چاہتا تھا کہ نہیں دیکھوں گا, لیکن قرار نہیں آ رہا تھا. بس جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا رو پڑا. رویا تو سسکیاں بن گئی. سرکار نے جب رونے کی آواز سنی تو خود بھی مجھے بلا سکتے تھے لیکن بلایا نہیں. ممبر سے نیچے اتر کے آئے اور کہا کون رو رہا ہے؟ عبداللہ ہو. بس میرے سینے سے لگایا, میں نے خوب رویا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں شکایت کرنا نہیں چاہتا تھا. تو جب میں خوب رونے لگا تو عمر آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈانٹا ہے کیونکہ یہ چلا کر کے اللہ کا ذکر مسجد میں کر رہا تھا اور یہ مناسب نہ تھا, اس لیے میں نے اس کو ڈانٹا. سرکار نے پوچھا عبداللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں شکایت نہیں کرنا چاہتا, جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ عمر اس کو ڈانٹنا نہیں, یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا, اس کو ڈانٹنا نہیں, سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جنگ تبوک کے موقع پر چلے تو وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود, اب روایت عبداللہ ابن مسعود کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے. تبوک کی جنگ کا موقع پہ بہت حالت عجیب و غریب تھے. ایک دن میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ حضور سے ملنا چاہیے. رات کا ٹائم تھا, آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی. میں سوچتا تھا کہ حضور سے ملوں. اپنے خیمے سے نکل کے حضور کے خیمے میں گیا تو حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں. صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, صدیق اکبر نہیں. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, فاروق اعظم نہیں. عبداللہ کہتے اللہ خیر, نہ سرکار خیمے میں, نہ صدیق خیمے میں, نہ عمر خیمے میں, سب لوگ کہاں گئے؟ تو میں جب ڈھونڈنے لگا تو دیکھا کہ مشعل جل رہی تھی اور کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے. جب میں گیا تو دیکھا کہ کسی کی قبر کھودی جا رہی. میں نے دیکھا کون ہے تو کہا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. وہی نوجوان صحابی, ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ نے کہا حضور جس کا انتقال ہوتا ہے تو مدینے میں تو رواج ہے کہ رشتہ دار غسل دیتے ہیں, اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر اس کو غسل دیں گے. اور جب دونوں نے غسل دیا تو دونوں قبر میں اترے. تو سرکار نے فرمایا تم لوگ باہر آ جاؤ, تم باہر آ جاؤ. یا رسول اللہ غسل ہم نے دیا تو قبر میں ہم نے اترنا. کہا باہر آ جاؤ, اس کی قبر میں میں خود اتروں گا. جو حضور سے وفا کرتے ان کو انعام یہ ملتا ہے. اور جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب ان کو اتارا گیا حضور کی باہوں میں تو حضور نے یوں اپنی باہوں میں ان کو لیا اور مشعل جل رہی تھی, اس کی روشنی میں عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا. عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا. اور حضور نے جب ان کو لیا, کفن ہٹایا اور ان کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے, داڑھی پر آئے, داڑھی شریف پر, اور عبداللہ کے چہرے پر نچھاور ہونے لگے. اس وقت میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ کی بجائے عبداللہ ابن مسعود اس کی جگہ ہوتا. اس لیے کوئی نماز قبر میں لے جائے گا, کوئی روزہ لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کوئی زکوٰۃ لے جائے گا. اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو رسول اللہ کے آنسوؤں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا رہا ہے. اور پھر میرے آقا نے وہ لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا تو گواہ رہنا مولا, میرے اصحاب میں یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے راضی ہوں مولا, تو بھی اس سے راضی ہے. عاشقوں کو یہ مرتبے ملتے, چھوڑنے والوں کو اللہ ہم سب کو توفیق دے, حضور کا سچا عشق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.